پیر افضل صاحب جن لوگوں کے قریب ہم نے ان کو دیکھا، انتہائی مشفق بندے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے بڑے بھائی مفتی اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا لوگ تھے یار۔ ان کے والد صاحب کو میں نے، ہاں ان کے والد صاحب ان دنوں میں حیات تھے وہ، تو ہم نے ان دنوں میں مناظر وہ کروانی تھی، دورہ تفسیر، یہ پنڈی کا، کاش مولویوں میں کوئی تھوڑا سے نا سینئر سینائٹی جونیئر کا کچھ تھوڑا سا اللہ مہربانی کرے، اتنے تو جڑی آواز چنگی ہو گئی نا وہ سب تو بڑا علامہ بن گئے۔ یقین جانے یا آپ اب تو نیٹ آ گیا، اٹھا کر دیکھیں کہ تقریریں ہو کیا رہی ہیں، سوائے وہ میاں جی کا کلام، میاں جی بھی آخر حسن بھائی میں کدھر پکڑیا گیا۔ وہ ولی اللہ بندے تھے، یہ نہیں کہ ان کے کلام میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا کم ظرفی، اور قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کلام نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے، چاہے وہ کوئی عالم ہو۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے جی، تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن ہی ہے، نہیں، ٹھیک ہے۔ پیر روم وہ حضرت میاں صاحب کشمیر کے جناب قبلہ، کیا اس میں گرامی میاں بہت بڑی شخصیت ہے، ولی اللہ ہے وہ، ان کی نسبتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کلام میں واقعی، لیکن سوال یہ ہے کہ حسب مراتب ہے، جو مولانا روم سبق دے کے گیا ہے نا، پھر جو جامع سبق دے گیا ہے نا، ہم مقابلہ نہیں کر رہے، ہم دیکھو نا قرآن کہتا ہے کہ بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، تو اب ساروں کو اگر جمع کریں، سارے انبیاء علیہ السلام کو جمع کریں، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ بھی نہیں ایمان ہے ہمارا تو، کہ کسی نبی کی توہین بھی جائز نہیں ہے۔ اب کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو اب یہ آ رہا ہے کرسمس کا گزر گیا ہے، تو اس پہ تو یہ اگر آپ یہ سمجھ کے دے رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے جی، تو پھر دے سکتے ہیں آپ، ظاہر ہے ہم کرسچن کمیونٹی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں نا، ہمارے ملک کے ہیں۔ اب اگر آپ وہاں فتوے دینے لگ جائیں کہ نہیں ہے تو بڑا کفر ہے، تو پھر میلاد کیوں منا رہے ہو تسی؟ تو ہیپی کرسمس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یار کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تو او یار مطلب کو چھوڑیں آپ، کچھ چیزوں کے مطلب بیچ میں نہیں بڑھتے مطلب کے، مطلب تو اور بھی ساڑھے بھی بڑے پیڑے مطلب نے، وہ پھر آپ دیکھیں مطلب کچھ بھی ہو، ہم نے جس نیت سے کرنا ہے نا، ہم یہ کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ یہ لفظ نہ بولیں، ہیپی کرسمس مت بولیں، نہ بولیں، آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، جشن میلاد النبی بھی تو آپ مناتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کو مبارکیں دیتے ہیں، کرسچن مبارکیں دیتے ہیں، پوری دنیا میں اب تو منایا جاتا ہے، بلکہ جناب اب تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں اس دفتر میں آپ کھڑے ہو کے گلے کیک کاٹتے ہیں۔ بھائی جی پچھلی دفعہ ٹرمپ نے کٹوایا کیک، ٹرمپ صاحب نے، جی وہ کرتا ہے یہ کام، بتائیں وہ اگر یہ فتویٰ دے دیں آپ کو جی یہ کہنا جائز نہیں، ایسے نہیں ہے کچھ۔ اب دیکھیں اب بین الاقوامی جو تناظر ہے نا، سسٹم آپ بچا کر، ٹھیک ہے نا، اب تو ماحول ہی دیکھیں نا۔ اب مجھے یہ بتائیں امریکہ میں وہ مسجد جو ہے وہ میں نے بھیجی، اب جس میں 3 قسم کی نمازیں ہوتی ہیں، اتوار کو کرسچن کا وہ مسجد، قاری صاحب اتوار کو کرسچنوں کے سپرد ہوتی ہے وہ مسجد، صبح کے ٹائم 9 بجے سے
زور سے پہلے ہے. اب تو اس سے بھی آگے چلا گیا نا, یہ جو ابراہیم اکارڈ آیا اور ابھی ریسنٹلی بس وہ اسی کی شروعات ہے نا. نہیں اچھا ابھی جو بابا جی ریسنٹلی آیا کہ ایک ہی کمرے میں ادھر یہودی بھی عبادت کر رہا ہے, عیسائی بھی عبادت کر رہا ہے اور ساتھ مسلم نماز بھی پڑھ رہا ہے. یہ ابھی ریسنٹلی میرے پاس شاید اس کا کلپ بھی کوئی نہیں ہے. یہودی جو کس طرح سلام کرتا ہے؟ شلوم علیکم ہے جی, وہ اور ہے جو آپس میں وہ کرتے ہیں, وہ تو ہمیں دیتے ہیں نا بدعا, سام کہہ کے ہلاک ہو جائے, سام مرض ہے, بیماری ہے, ٹھیک, وہ تو ہمیں دیتے ہیں, لیکن آپس میں شلوم کہتے ہیں. وہ شلوم, السلام کو السلام علیک, وہ ان کی جو زبان ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مختلف زبانوں میں مختلف ہوتے ہیں. باہر کیف پھر بابا جی یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے جیسے کہ آپ ہیپی کرسمس نہیں کہیں, اور ویسے اگر آپ ان کو مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارک ہو آپ کو, تو اس لحاظ میں اس مد نظر میں جو ڈاکٹر القادری صاحب پہ جشن لگایا جاتا ہے, لوگ لگاتے ہیں جو کہ جی انہوں نے وہ کیک کاٹا اور ہیپی کرسمس کے والے سے غلط کہتے ہیں. دیکھیں جب آپ بڑے سسٹم میں جائیں گے نا, جب بڑے سسٹم میں جائیں گے پھر کچھ چیزیں آپ کو دیکھو, کفر شرک تو نہیں کیا, بہرحال مخالفت آپ کی اپنی ہو سکتی ہے, میں ان کا دل سے قدر کرتا ہوں, ہاں سچی بات ہے. اور یہ نہیں کہ وہ کوئی میں ان کی جس نظریے سے بھی آپ بات کر رہے ہیں اس نظریے سے انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. نہیں. دیکھیں یار میری بات سنیں, آپ میلاد النبی مناتے ہیں وہاں جا کر, جی ان کے ملک میں بیٹھ کر, جب ان کی وہ جو ان کی مذہبی جو چاہے وہ حالانکہ اصولی طور پر تو یہ اس وقت کرسچن سارے مشرک ہیں, جی یہ یہودی مشرک ہیں سارے, بالکل, جو انہوں نے تعبیرات اللہ رسول کی نکالی ہیں اس حوالے سے. اب دیکھیں نا, تثلیث کا جو عقیدہ ٹوٹل شرکی عقیدہ ہے. تثلیث کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو سلیم جو ہوتی ہے, تین بندے, تین خدا, جی اللہ بھی خدا ہے, اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تے مائی مریم, تین, جی. اب وہ بیوی تو نہیں کہتے, یہ بھی ان کا, لیکن ایک عورت کا جو بیٹا ہے جس کی طرف وہ منسوب کیا جائے گا, میرا بیٹا کس کی طرف منسوب ہوگا؟ آپ کی طرف. میری بیوی ہے, میری بیوی کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو بیٹا ہے نا یہ آپ کا بیٹا ہے, تو لا محالہ جو میری بیوی کا بیٹا ہوگا وہ میری طرف منسوب ہوگا. اس عورت کا میں کیا لگوں گا؟ کمال ہے. آپ کا بیٹا ہے, ہم کہہ جی یہ فلاں یہ عورت اس کا بیٹا ہے, یہ اس کا بیٹا ہے. اس کے بیٹے کا مطلب یہ ہے اس مرد کا کہ وہ جو اس بچے کا جو باپ ہے وہ اس عورت کا کیا لگے گا؟ شوہر. یہ بیچ میں یہی تو انہوں نے وہ یعنی برملا نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیوی, وہ کہتے ہم تو نہیں بیوی ہے, لیکن انڈائریکٹلی تو وہ بیوی بن گئی. بھئی آپ کی جو بیوی ہے اس کے جو اولاد ہے وہ کس کے بچے ہیں؟ ان کا باپ کون ہے؟ محمد علی ہیں. تو یہ چیزیں باقی یار سب آئندہ آنے والا. ہم اگر ادھر پھنسے رہے نا, کچھ چیزوں کو بڑی آسان طریقے سے ہمیں چھوڑنا پڑے گا, ٹھیک ہے. دیکھ فار ایگزامپل یہ ہم اہل حدیث میں پھنسا لیتے ہیں ادھر سے, یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے, ایک خاص طبقہ علماء کا, انہیں چلنے دیں. جب غلطی اور گڑبڑ کہاں آئی؟ جب خاص علمی مسائل عوام میں آ گئے, جو جاہل ہیں, جنہوں نے کوئی لفظ بھی نہیں ایک پڑھا, جنہیں سورہ فاتحہ صحیح نہیں آتی. میں نے ابھی بتایا نا, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ,
اگلے نے جناب پکڑ کے بٹھا لیا، میں نے موزے پہنے ہوئے تھے، اگلے نے جناب شور پوری مسجد سر پہ اٹھا لی. اب ہم اس کو کیا سمجھائیں. وہ وہاں سے پھر نکل کے ہم سائڈ پر آئے، ادھر سے نکلنا پڑا ہمیں کیونکہ 2-4 بابے اس نے اور بلا لیے تھے. ہے جی. اب لوگ کہہ رہے ہیں، اس کو لوگ بھی سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ایسا ہوتا. کہتے نہیں دھکے ہی کدے نہیں ایسی. میری 80 سال عمر ہو گئی ہے، 80 سال تو کیتا کی ہے، دس تے صحیح نہ. جس جگہ تو پڑھتا رہا ہے اخبار میں لکھا نہیں تھا. ہے جی. جس جگہ وہ پڑھتا رہا ہے وہاں لکھا ہوا نہیں تھا اخباروں میں، جہاں لکھا ہوا تھا اس نے پڑھا نہیں. اب ایک دیکھیں، کوئی یہ ایج فیکٹر نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے جی میں اچھا آئے مسجد میں کیا بات کوئی بات کرے نا مسئلے کی، وہ بتائیں مولوی صاحب، وہ جی حاجی صاحب نے جی، وہ میں کہ یہ حاجی صاحب نہیں فقیہ نے. وہ حاجی ہونا تو عام بات ہے بھائی، حافظ ہونا عام بات ہے، وہ فقیہ تو نہیں ہے. اب حاجی صاحب کو تو وہ حج کر کے آ گئے، ہمیں 50 حج کیتے انہوں نے، وہاں وہ انہوں نے وہ فقہ و حدیث تو نہیں سیکھی. دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس طرح آپریشن نہیں ہوتا، وہ بھائی جی تو نہیں جی اسی تکے ہی کہتے نہیں. ادھر ایک مسجد ہے، مولوی صاحب درس دے رہے ہیں نا. چاہیے ٹھیک ہے. سب سے پہلا بنیاد جو ہے قرآن حکیم کی تصحیح ہے، جس کی پرواہ ہمارے مولویوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے جی. میں نے ہم بڑی پرانی بات ہے، اس وقت میری شادی بھی نہیں تھی، 1978 کی بات ہے جی. تسی جو ہلے تنظیم المدارس کا اجلاس ہوئے نا ہمارے مدرسے میں، 1100 علماء تھے. آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے پرانے اچھے بھلے مولوی قرآن نہیں پڑھتا تھا، مجہول پڑھیں گے. جی بلکہ میں نے کسی غالب کو فتویٰ دیتے ہوئے سنا، یہ ہمارے رحم میں غالب گجرانوالہ کے ہیں، یا وہ انہوں نے فرمایا کہ جو امام اگر اس کو تجوید کے ساتھ قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو تو اس کو امام ہی بننا نہیں چاہیے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا وہ بھائی جان. تو اس میں اوہو فتویٰ تو یہی ہے. جی کہ ان کو اگر قرآن صحیح آپ اعلیٰ حضرت پکارتے رہتے ہو، پڑھیں ان کے فتوے. نماز ہوتی ہی جی انہوں نے فرمایا نہیں ہوتی. اب آپ کہہ رہے ہیں کل ہو اللہ احد، کھا لو اس اللہ کو. مانا ہی کفر آ گیا. بالکل. ایک ہے قل فرما دو، ایک ہے کل یا کلو اکلو. ٹھیک ہے نا. بالکل. اب یہ جو چھوٹا کاف جس کو چلو کہتے ہیں ہم، یہ کاف جو ہے اس سے جو کل آئے گا وہ کھانے کا صیغہ بنتا ہے، کھانے کا اس کا وہ نکلتا ہے. بالکل ایسے. اور جو موٹے کاف سے آئے گا قالا یقولو، جی اس کا مطلب ہے فرماؤ. سمجھے نہیں. بالکل. بلکہ ان کا دیوبندیوں کا بہت بڑا مفتی فوت ہو گیا، زر ولی، اس نے تجوید کا وہ جو مخرج ہے دعات کا، اس پر فتویٰ دیا. اس نے کہا یہ کفر ہے، جان بوجھ کے کرنا ہے، کفر ہے، اور یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. تو اگر اور حقیقت دیکھیں نا، پورے عرب میں کوئی ایک بندہ مجھے دکھائیں جو زوات پڑھتا ہو. اور اس کی سب سے بڑی دلیل قاری صاحب، لفظ ریاض انگلش میں لکھیں، ریاض نہیں لکھتے آپ. ریاض اگر لکھیں گے تو زیڈ سے آئے گا، آخر میں زے کی آواز آئے گی. وہ ڈی ایچ لکھتے ہیں ریاض. جی صحیح بات ہے. آر آئی وائی مطلب ہے کہ وہ اگر زیڈ لکھے نا، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. وہ انگلش میں بھی زیڈ نہیں لکھتے، لیکن وہ پڑھے تو عربی کی سیگے میں آ جائے گا. وہ اسی میں آئے گا. جی سبحان اللہ. اس دن پتہ نہیں کون ہے تو تہاڈا جنوی صاحب ہی آکے عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں.
سارے سبحان اللہ. عربی میں ران کو پٹ او میں کہ پی اور ٹے عربی میں آئی کہاں سے ہے؟ بھائی وہ جو سامنے کھوتے بیٹھے تھے وہ کسی نے کچھ نہیں کہا. نہیں کسی نے کچھ نہیں کہا. وہ کون سی حدیث بیان کر رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ مائی عائشہ والی کہ ان کی زانوں پہ رک گئے تھے. کہنے لگے مانگ او سنگیو مانگ پتہ کیسا آنکھنے چیر عربی چیر آنکھنے مانگ او اصا چیر آنکھنے ہیں نا پنجابی مانگ کڈن ہوں ہیں. تو کدھر سے آئیں گے آپ؟ وہ ہمارے ایک حضرت اللہ جنت سیور فاروقی صاحب ہوتے تھے، اللہ غلام حسین فاروقی. اللہ تعالیٰ ہمارے پرانے دوستوں میں سے بھی تھے، بیٹھتے تھے، لیکن تو ایک لفظ نہیں آتا تھا، ایک لفظ نہیں آتا تھا. ان کے والد صاحب وہ ان کے وساروں سے ہی ہم واقف تھے، لیکن زوم اتنا تھا. یہ جو بات ہے نا، یہ بات زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کو آتا جاتا بھی کچھ نہیں اور آپ سمجھیں اپنے آپ کو علامہ و فہامہ سے بھی اوپر. یہ اس سے زیادہ غلط بات ہے. سمجھ آئیے؟ تو وہ ہمارے دوستوں میں مشہور تھے کہ یہ 40ویں کے وہ ہیں کل شریف اور 40ویں اور جنازوں کے یہ ماشاء اللہ وہاں وہی وہ پڑھنا انہوں نے وہ ان کی. اب دیکھیں یہ کہاں جائز ہے کہ آپ میت کا وہ بیان کر کر کے لوگوں کو رلائیں؟ یہ جائز نہیں ہے. ہاں کہیں آنسو نکل آتے ہیں تھوڑا سا، لیکن جان بوجھ کر رلانا جیسے شان امام حسین بیان کرنا جی اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اب یہ باتیں اگر کریں گے تو اگلا لو اے نویں اے لگو جی نویں کس سے شروع جی اے نواں کام ہو گیا جی اے نویں نے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ جیسے کہ آپ مثال کے طور پہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے مناقب بیان کرنے کی بجائے اگر ہم امیر معاویہ کے بیان شروع کر دیں کمپیئر، جیسے کہ کسی کو بتانے کے لیے، جلانے کے لیے، ساڑنے کے لیے، تو یہ کیا؟ یہ ساڑنے کے لیے نہیں ہوتا. ساڑنے کے لیے دیکھیں کسی کو جلانے کے لیے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے اگر آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو وہ یہ کام نہ کریں. آپ نے مسئلہ اللہ رسول کے لیے بیان کرنا ہے. خاص انہی دنوں میں کیوں کرنا ہے؟ خاص انہی دنوں میں کیوں کرنا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ممانعت تو کوئی نہیں ہے، ہم کسی کی نیت پہ تو نہیں شبہ کر سکتے. علی کا ذکر، حسنین کا ذکر، اہل بیت کا سارے سال میں ہوتا ہے، عیدین پہ بھی، خطبوں پہ بھی ہوتا ہے، کیسے منع کریں گے؟ ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ان کا ہو رہا ہے تو ان کا بھی ہونا چاہیے. ممانعت تو کہیں نہیں لکھی، ٹھیک ہے نا. باقی یہ ایک ترتیب ٹرینڈ بن گیا ہے. دیکھو نا محرم میں کہاں لکھا ہے کہ 10 دن جناب علی نہ ہو اور وہ فلاں یہ نہ ہو، اور یہ گانا تو ویسے ہی برا ہے نا. یہ جو گانے بجانے کی جو ترتیب ہے، جو ڈھول تماشے ہیں تو ویسے ہی برے ہیں. تو گورنمنٹ نے وہی 40ویں پہ بھی لگا دیے روٹی پہ، 40ویں کی اور تیجے کی روٹی میں بندی کر یار لگنی چاہیے، یار لگنی چاہیے. یار دیکھیں سنیں میرا پہلے بھی یہی اصول تھا. میں کہتا ہوں طلباء کرام کو گھر بلا کر، خدا گواہ ہم نے دیکھا ہے، قاری صاحب بھی اس چیز کے کہ وہ طلباء کو بلا کے ایک اور قرآن پڑھو ہے جی، وہ تو پھر جڑا پڑھ دینا. طلباء کی جو وہ ہمارے ایک دوست تھے حافظ آتی ہیں، یہی ترتیب ہے جی. اب نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گئے، وہ پھر ناشتے کا ٹائم ہوا، ناشتہ کیا، پھر بیٹھ گئے. اب 11 بجے تک انہوں نے اپنا زور سے زور کے سے پہلے اب آپ جناب ان کو آپ نے وہ آ گئے جی ختم پڑھانے والے. ان جڑا ان کا سونے کا ٹائم تھا، کہتے ہیں کہ
11 بجے آ جاؤں نا زور تو بعد دعا کر 11 بجے آ جائیں زور کے بعد دعا کریں پہ بیٹھ کے رگڑا نہیں کھایا نا، مدرسے کی دال ہی نا جس نے کھائی، جو لائن چھابی لے کے لائن میں نہیں لگا. ابھی جو بابا جی یہ جو ندوی صاحب جو انڈیا میں جنہوں نے بیان فرمایا جو جاوید کا اس کے ساتھ اختر کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، اب جو ہمارے کچھ اب وہ ہمارے ہیں یا وہ دجل ہے یا اس کے اندر کون ہے، آئی ڈی میں تو نہیں معلوم ہوتا کہ کون ہے اور کون نہیں، کیونکہ آج کل تو بے شمار آئی ڈی کسی بھی نام سے بنا سکتے ہیں. خیر لیکن لوگ اس کو مطلب ڈی گریڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک بہت بڑی وہ یار نہیں کرنا چاہیے. جی اس کے والے سے دیکھیں نعیمی صاحب، اس لڑکے نے ظاہراً جو اس کی درخت بنائی ہے، جی جی کہتے ہیں جی مولوی کو انگریزی نہیں آتی، اس نے تو ایسی تیسی انگریزی اس کو آخر کیا نہ پڑ گیا اسے، اگر جناب تسا جڑی بول رہے ہو نا، آپ جو بول رہے ہیں یہ میری سمجھ سے اس کا اردو ترجمہ کریں. اور وہ جان کے بول رہا تھا، جی جی اس کو پتا تھا اس چیز پہ بالکل، کیونکہ وہاں لبرل ایک وہ تمہارے جتنا لڑکا ہے، وہ کوئی ایجنٹ بندہ نہیں ہے. وہ بالکل اس کی 30-35 سال سوال یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں یہ لوگ نہیں کہیں گے، سن لیں جو عمومی لوگ ہیں نا وہ یہی کہیں گے کہ مولوی نے اس کا بیڑا غرق کیا، وہ یہ کہیں گے. اور بابا جی میں نے ان پہ دیکھا ہے کہ اس کلپ کے بعد کئی نان مسلم لوگوں نے اسلام قبول کیا اس بات پر اس کی. جی جی میرے پاس وہ کلپ ٹھیک ہے. موجود ہے جن لوگوں نے سوال یہ ہے اس پر ہمارے بریلوی حضرات کی تنقید جائز نہیں ہے. اب وہ بابا جی بریلوی شو ہمیں ہو رہا ہے کہ وہ ایک کوئی پروگرام ہوا تھا لندن میں، وہ بلکہ میرے پاس کلپ تمہیں بھیجا بھی ہے، میں نے دیکھا ہے وہ وہاں پر بھی کوئی اسی بات پہ ہوا تھا، تو انہوں نے زہر پی لیا تھا سامنے، جی جی سامنے زہر پیا وہ بالکل، لیکن اس کو اتنا وہ نہیں ہوا، معروف نہیں ہوا. وہ معروف کیوں نہیں ہوا؟ اہل سنت و جماعت ہمارے جو ہے یہ نا آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں. ہاں جی جی صحیح بات. میرے نزدیک جتنی بڑی چوٹ کفر کو، الحاد کو، ایتھیسٹ کو یہ اب ملی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پوری دنیا میں وہ جی اس وقت اتنی پروموشن ہوئی ہے اصولی طور پر کوئی عالم دین یا فقی ہوتے وہ اس کے برابر کبھی نہ بیٹھتے، اور نہ وہ برابر بیٹھنے کے قابل تھا. جی جی ایسے دیکھیں یہ قصول ہے نا، جس طرح یہ کہتا ہے نا جی میرے سامنے آئے مفتی منیب آئے، تقی عثمانی آئے، وہ پاگل کے بچے ہیں. مقابلہ تو اصول کے تحت ہوتا ہے. اور حضور ایک وزیر ہے، اس کا میرا ابھی نام نہیں ہے، وہ وزیر سوشل میڈیا پہ اس کا کلپ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور خادم رضوی مجھ سے مناظرہ کر لیں. وہ کس بات پہ؟ کہ نکاح کے بغیر بھی عورت کے ساتھ اے مریم دا قسم ہے، کیپٹن صاحب صفدر ہے. مدنی صاحب اپنی کتاب سوانے میں صاف لکھ رہا ہے کہ جو عقائد وہابی ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. یہ تو اب انہوں نے کھچڑی بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اب ڈاکٹر مجھے کہہ دیتا ہے کہ علامہ صاحب آپ نا تھوڑا ریسٹ کریں، ذہنی طور پر ذرا آنکھیں بھی آپ کی کمزور ہو گئی ہیں اور تھوڑا ریسٹ کریں. آپ اپنے دماغی کام نہیں کرنا. اب آپ وہاں جناب علی جا کے لگا دیں کہ علامہ صاحب تو پاگل ہو گئے، ڈاکٹر نے خود کہا کہ دماغ ان کا ٹھیک نہیں کام کر رہا، ٹھیک ہے. تو وہ کچھ دیکھیں اصولی طور پر ہمارے جو جید بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی نے ساری دیوبندیت پر فتویٰ نہیں لگایا، یہ ذہن میں رکھیں آپ. انہوں نے گن کے جو چند بندے ہیں انہوں نے کہا یہ، انہوں نے کہا یہ بھی اگر اپنی توبہ کر لیں، اگر یہ بھی توبہ کر لیں. اب آپ ضد میں اڑے ہوئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ضد ہے اور تو کچھ نہیں. بابا جی یہ کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں اس چیز پہ بھی کہ جو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا ہے اس پر نا کہ یہ وہابی اور یہ جو دیوبندی ہیں ان کے
ہاتھ سے کھانا کھانا جائز، ان کا ذبیحہ، تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا وہ، ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، جبکہ ایک یہودی او کا بھائی جان، او بھائی جان، جائز ہے۔ دیکھیں جب ایک بندہ ایک سوال پورا ہو جائے تاکہ ریکارڈ ہو جائے جی، کہ وہ تو مطلق مشرک ہیں، ہاں، عیسائی بھی مشرک ہیں، یہودی مشرک نہیں ہے اصولی طور پر۔ اچھا چلیے، اب ایک سوال ان کا مطلب جو فتویٰ پہ ہے وہ لوگوں کا سوال ہے، جو لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو مشرک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر عیسائی بھی مشرک ہے۔ اب ایک طرف اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہودی کے گھر سے کھا لے لیکن ان دونوں کے گھر سے نہیں کھائے گا کھانا، اس پر بہت اعلیٰ حضرت سوال یہ ہے، یہ بالفرض محال ہے کہ اگر ایسا ہو ہی جائے تو اے جائز ہے، اے جائز پھر بھی نہیں۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کیسے؟ کہ میں کہتا ہوں یار تو نا اس گڈی تے نہیں جانا، صحیح ہے، سوزوکی تے نہیں بہنا، یہ فلاں اوپر پہ نہیں بہنا، تو اور کوئی، آپ کہتے ہیں جی اس کے علاوہ مل ہی نہیں رہی، جب میں کہا یار چلو مجبوری امر چلے جائے، یہ مجبوری امر انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں، اتنے خبیث ہیں، ان کے یعنی ایک کہ یہ اتنا فارغ ہیں کہ ان کے عقائد دیکھیں نا، ان کے عقائد ظاہر ہیں، وہ ہمارے رسول کے دشمن ہیں، ظاہر ہیں۔ او بھائی منافقین جو ہے نا، وہ جو مرتد ہو جائے، منافقین ہو جائیں، تو وہ تو اس کا تو بالکل جائز ہو گیا، یہ تو منافقین بھی ہیں اور مرتد بھی ہیں ایک حوالے سے۔ ان کے لیے ان کا ذبیحہ، ان کا معاملہ دیکھیں، اس ختم نبوت پر جب بائیکاٹ ہوا تھا، آپ لوگوں کو نہیں پتہ، علماء اہل سنت پوری جو ہماری علماء بریلوی شیعہ اس میں سارے شامل تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جتنے مکاتب فکر ہیں وہ سارے شامل تھے مرزائیوں کے خلاف۔ اب فتویٰ یہ جاری کیا گیا کہ ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے سودا وغیرہ دکانیں، تو وہاں ہوا یہ۔ سوال یہ ہے، حکم یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر یار وس نہیں چلتا نا، پھر ایک کام کر لو، یہ پھر بھی نہیں کرنا، یہ ہے اصول۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس سے نہیں، اس کے ساتھ نہیں جانا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ مطلب کہ ہم ان کو اس فتوے کے مطابق منافق کی اس زمرے میں سمجھیں گے، ظاہر سی بات ہے بھائی، وہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے مشرک کہہ دیا ہے، وہ منافق سے بھی اوپر ہو گیا۔ حضور دیکھیں، جب آپ نے ایک کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے آپ ہو گئے مسلمان، آپ کے ماں باپ مسلمان تھے، چلو نسل میں مسلمان، اب آپ حضور پر ہی فتوے جاری کر رہے ہیں، حضور کے متعلق بات کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا یہ جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے، یہ کہاں جائز ہے؟ کہاں جائز ہے؟ یہ میرے بارے میں آپ میں سے کوئی کہے گا؟ نبی صاحب فرمائیں گے کہ نہیں، وہ اتنا نہیں علم، اتنا اور اتنے کی کیا بات ہے؟ یہ جو ناپ تول ہے، یہ نبی کے ساتھ کر رہے ہیں آپ، کہاں جائز ہے؟ پھر آپ مان رہے ہیں کہ شیطان حاضر ناظر ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیطان کیا ہے؟ دیکھیں، دن کے ساتھ رات کا تعلق ہے، رات کے ساتھ دن کا تعلق ہے۔ اگر آپ شیطان کو، اگر کیا عام سی بات ہے کہ شیطان ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تو پھر لازم ہے کہ کوئی رحمانی قوت بھی وہاں موجود ہو، اور وہ ایک ہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، شیطان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندر تک وڑ کے وہ خبریں لا رہا ہے، جی شیطان کے بارے میں آپ حاضر ناظر بھی مان رہے ہیں، اس کو وہ بھی مان رہے ہیں، غیب دان بھی مان رہے ہیں، لیکن نا شیطان غیب دان نہیں ہے۔ میں نے ابھی ارادہ کیا ہے، میں نے ابھی کچھ، وہ شیطان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں شیطان نے استثناء مانگی ہے خدا سے، استثناء مانگی ہے نا، تو استثناء والے کو سب کچھ دے دیا، جس کو خود سب کچھ دیا اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ بھائی استثناء اس کو پتا تھا میرے پاس ککھ نہیں ہے، تو اس نے مانگ لیا،
मांगता कौन है? इसके बाद कुछ नहीं करता। तो इधर फरमा रहा है क्या है जी, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। तालम, जो नहीं इल्म था वो भी दे दिया है। फिर कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा भी कह दिया है। फिर अर्रहमान अल्लमल कुरान भी कह दिया है। नबी ने तो नहीं फरमाया मुझे ये दे, वो तो दे रहा है, अता कर। यहाँ तो अता है, वहाँ खता पर, वहाँ खता है, यहाँ अता है, वहाँ शरारत है, वो शरारत के लिए मांग रहा है। तो उस तस्ना उसको एक लिमिट के लिए मिला है, उसकी इल्तजा पर। यहाँ पर इस ये जो इल्म अता हो रहा है, ये तलब पर नहीं हो रहा, ये रब की रज़ा पे हो रहा है। अल्लाह कहता है मेरी मर्जी के मैं ये भी तेन देवां, ये भी तेनू देवां, ये भी तेनू देवां। कोई ऐसा ना निकल के आए जो ये कह दे कि नबी में ये कमी है। आय आय आय, ऐब वाला प्रोग्राम, कसूर वाला प्रोग्राम, कसर वाला प्रोग्राम तेरे में छोड़ूंगा ही नहीं। तो ये तो पता है सारा खबासत का गठा है ये। पर देखें जो बड़ा होता है ना, बड़ा, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर वो एक बंदा बैठा हुआ, उसने अरबपति बंदा है, उसके अगर 100 रुपये गिर जाए और कोई उठा के छुपा ले, उसे पता भी लग जाए, वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो चल जान दे यार, वही रब है भाई, रब हो ये और रब है। उन्हें कहा जेड़ा तेरा जितना तेरा टिल है ना लाल है, जेड़े मैं नबी नू दिता है ना उहदे बराबर तो तू नहीं, जेड़ा आदम नू दिता है उहदे बराबर तूने क्या चाहिए तुझे? चल बोल। देखिए अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसन, ये दुआ है जी। इसका मफहूम यह है कि या अल्लाह मैं तेरे से वो तलब कर रहा हूँ जो तेरी खुशी है। एक मेरी तलब है, मेरी तलब महदूद होगी किसी भी हवाले से, वहाँ नक्श रहेगा, वहाँ ऐब रहेगा, वहाँ कमी रहेगी जी। और जो वो अता एक होती है अता और एक होता है तलब। तलब मेरी है, अता उसकी है। और अता वाला हो इतना 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 जवान, इतनी कायनात का मालिक, आप उसके सामने खड़े हो जाएं, फिर तेरी मर्जी मौला, तू अपनी शान के मुताबिक दे। हाय 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 हाय, शैतान ने अपनी खबासत के मुताबिक मांगा है इस्तिस्ना। हाँ जी, सरकार को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक मिला है, अंबिया को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक मिला है। औलिया को कौन सा वली है जो ये कहता है मुझे ये दे, ये मुझे दे, ये मुझे विलायत दे? और मुझे कोई ऐसा वली, मुझे एक वली दिखा दो जिसे दावा विलायत किया हो। विलायत में तो दावा है ही नहीं, फ़क्र में दावा नहीं है, फिर क्या क्या कुछ नहीं मिला है। वो जो दावा कर रहा है मिर्ज़ाई, उसको क्या मिला? खे सवा गंदगी गूं, ये फ़र्क है। शैतान इस्तिस्ना मांग रहा है। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं मैं ये भी हूँ, तो मैं ये भी हूँ, तो मैं ये भी हूँ। तो हुजूर क्या कह रहे हैं? हाय 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 हाय, इतनी बड़ी ज़ात, या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं। अल्लाह की बारगाह में जो देखें, जब बंदा अदालत में हो, वहाँ पर उसकी हैसियत, उसको जब इम्तिहान दे रहा है, उसको जो कोई अता हो रहा है, वहाँ और होता है, वहाँ झोली फैलाई हुई होती है जी। जब उसको पास करके सीट पर बिठा दिया जाता है, फिर उसकी हैसियत और हो जाती है। हुजूर सरकार दो आलम कोई आज से सीट पर है। यही तो ये मुल्हिदों का ये बेवकूफ़ी है। वो कहते हैं जी लिमिट है, वो लिमिट है, मेरी तेरी लिमिट है, अल्लाह की कौन सी लिमिट है? देखें, जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह, तो अल्लाह ने कब चाहा, अल्लाह ने इरादा कब किया? ये तो नहीं सोच सकता हैं? ये तो नहीं बता सकता। तो बस जब ये नहीं है तो फिर चुप कर जाओ।
ارادہ الہی کو جانچنا پرکھنا ہمارے بس سے بالا ہے یہ۔ وہ کہتا ہے اللہ نے ارادہ کر لیا، کب کیا؟ اگر اس کو لمیٹیشن میں لاؤ گے تو وہاں رب کی ذات پر نقص آ جائے گا جی کہ اس وقت سے اس وقت کے لیے کیا، یہ نہیں۔ پھر تو یہ اس سے بڑا ہو گیا نا جو اس نے جان ہاں، لیا۔ اس لیے شیطان کا استثناء شیطانی ہے۔ حضور نے کوئی استثناء نہیں مانگی، حضور نے تو اپنی اولاد کے لیے استثناء نہیں مانگی۔ اور دسو کربلا والوں کے لیے سرکار کو نہیں پتا تھا؟ مائی فاطمہ نہیں کہہ سکتی تھی؟ کیا حضور سرکار دو عالم کی صاحبزادی اتنی بھی راز و نیاز کو نہیں جانتی تھی، اتنا بھی نہیں سمجھتی تھی؟ کیا علی اتنا بھی نہیں جانتے تھے؟ ہلکے سے کہہ دیتی نا۔ صحیح بات جی۔ وہ بیٹیاں کیا کچھ نہیں بنوا لیتی جی، اور پھر سرکار کی بیٹی، سبحان اللہ۔ اور پھر علی واہ۔ جن کو انہوں نے جناب نعوذ باللہ کیا بنا کے بٹھایا ہوا کہ جو بولتے ہی نہیں، تکے بھی مار رہے ہیں، نعوذ باللہ گھر بھی اندر بوئے تروڑ رہے ہیں جی، نعوذ باللہ صدیق اکبر نے بھی ناجائز قبضہ کر لیا، اللہ میری، عثمان غنی، عمر نے بھی جناب 1-2 سال نہیں 12 سال عمر جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے رہے، اور یہ جناب ان کے پیچھے چپ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، گال ہی کوئی نہیں کیتی۔ بیٹا جو ہے وہ یزید پہ جناب آگے کہ ٹھیک ہے میں جی، اور جو باپ ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ بول ہی نہیں رہا، بھائی کدھر پتہ ہی نہیں لگا وہ 25 سال ہیں کدھر، ان کو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کرے انشاءاللہ۔ یہ 2 ایک شعر ہیں۔